वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद खैरियत हसन से भाई हैं कैसे हैं इंशाल्लाह। आप? ठीक-ठाक? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आप बराह रास्त अमेरिका से हमारे लिए हमारे सवालात के लिए वक्त निकालते हैं। फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। और सुनाए, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी है आपकी। कहाँ से ज़ामत कर रहे हैं आप? मोहम्मद हसन भाई, मैं पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चंद थैंक सवालात यू सो लेकर। मच। तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया। हुक्म करें जनाब। अ, मोहम्मद हसन भाई, मेरा पहला सवाल वाक़या करबला के कॉन्टेक्स्ट में, मैं सिर्फ 4 सवाल आपसे करूँगा जी सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मुदल्लल जो इनका सॉल्यूशन है उसी हवाले से जो असल में तारीख है या रिवायात हमारे इल्म में आती हैं उन्हीं से बराह रास्त मुझे जवाब देंगे। मोहम्मद हसन भाई, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो वाक़या करबला हुआ, इतना एक बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारी तारीख के अंदर। एक हज़रत जी। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। तो ये जो इतना बड़ा वाक़या हो गया, इसकी असल सिचुएशन क्या बनी थी? क्या ऐसे हालात बन गए थे कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजबूरन जाना पड़ा और रास्ते में मज़लूमाना तौर पर उनके साथ ये इंसिडेंट वाक़या हो गया? तो क्या ऐसे हालात पैदा हो गए थे? तो मैं चाहता तो हूँ कि आप अर्ज़ मुझे यह है कि जो अर्ज़ यह है, मैंने आपकी खिदमत में भी अर्ज़ किया था भाई साहब की खिदमत में, मैं मज़ीद तो वजाहत कर लेता हूँ कि देखें, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत में रहते थे। उनका पॉलिसी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह था कि तुम अगर हमारी हुकूमत की मुखालिफत करोगे, हमारे साथ बैअत नहीं करोगे, तो हम आपको कत्ल कर देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह भी बताया था कि अगर आप हमारी बैअत करें, हमारी मुखालिफत ना करें, हमें हमारी लिए कोई मुज़ाहमत पैदा ना करें, तो हम आपको इज्जत देंगे, आप यहाँ पे इज्जत से रहें, आपके साथ हम हमारा कोई हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, न सिर्फ कत्ल नहीं करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, न ये कि वो डरे थे, न ये कि इसलिए वो कमज़ोर थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर मेरे बाद आपको अंसार नहीं मिलते और लोग आपका साथ नहीं देते तो आप मुज़ाहमत ना करें खुलफ़ाए वक्त की, और उनके साथ तलवार ना उठाएं, उनकी मुखालिफत ना करें। तो इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मुखालिफत नहीं किया था, तलवार नहीं उठाया था, और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो लोग उनसे इल्म से इस्तिफादा करना चाहते थे, कोई उनको अपना इमाम मानता था, तो उनके वो हिदायत करते थे, लेकिन जो हुकूमती उमूर थी उनमें वो खुलफा के हाथ में था, उनके न कुछ लेना था न कुछ देना था मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का। जब इमाम बक़िया इमाम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनके साथ भी यही था। खुलफा का यही उनके साथ बर्ताव था कि भाई हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, आपको बस आप हमारी मुखालिफत ना करें, अगर हम आपको आपकी हालत पे छोड़ दें, ठीक है ना। तो वो बक़िया इमाम ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुलफा के खिलाफ न तहरीकें चलाते थे, न तलवार उठाते थे, और उनका अक़ीदा यही था अहले बैत अलैहिस्सलाम सबका कि जो हमारे ख़ानदान से क़याम करेगा वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। हमारे ख़ानदान से महदी अलैहिस्सलाम से पहले कोई क़याम नहीं करेगा, और जो भी क़याम करेगा वो खुद शैतान है, वो हमारा नहीं। और इनका हदीस बहुत है, और वो अपने शियों को भी हुक्म देते हैं कि इंतज़ार फ़र्ज बेहतरीन इबादत है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में यजीद और बनी उमय्या, क्योंकि मुआविया खुद जो था एक दूरअंदेश शख्स था, बहुत ही मक्कार आदमी था और बहुत सियासतदान आदमी था, वो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह की जंग के मैदान में आके कत्ल कर दे और उनसे बदला ले। वो अपनी मसलहत में नहीं सियासी मसलहत में नहीं जानता था, और समझता था कि ये हमारे मफाद में नहीं है। बिला हम सब कुछ दुनिया हमारे हाथ में, हुकूमत हमारे हाथ में, हमें क्या ज़रूरत है अपने लिए ऐसा मुश्किल पैदा करने के लिए। वो शोरिश हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, वो जानता था कि बहुत ज़्यादा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, तो वो बिला वजह ये बहाना किसी को नहीं देना चाहता था। उसने अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल भी किया तो ऐसे कत्ल किया कि उसका कोई उसको मुआविया से रब्त ना दे सके, ठीक है ना। उसने जहर, चुपके से जहर दिलवा दिया। अब साबित करो कि मुआविया ने दिया, ये तो नामुमकिन काम है। उस ज़माने में मुआविया के लिए इनकार करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जब हुकूमत यजीद को मिली है, यजीद के पास ये तरीक़ाकार नहीं था। यजीद का ये था कि हम इमाम हुसैन अज़म बैअत करें या ना करें, हमने उनको कत्ल करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल भी इस तरह नहीं कि चुपके से उसको जहर दे दें, नहीं, कत्ल इस तरह करना है कि भाई हमने बदला लेना है, बदर का, उहद का, फतह मक्का का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेना कि हमारी जो बेइज्जती हुई है, हमारे खानदान की बेइज्जती हुई है, बदर में हमें शिकस्त, उहद में शिकस्त, अहज़ाब में बदतरीन शिकस्त, हुनैन में हमारी बेइज्जती हुई है, फतह मक्का हमारे खुदाओं को इन लोगों ने तोड़ा है,
تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکالتے کہ بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے نا. تو ان کے خاندان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ذہن جاہلی والے ذہن تھا، قبائلی ذہن ہے کہ بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے ہم بنی ہاشم کے ساتھ وہی کریں گے. تو اصل جو تھا واقعی کربلا کی اصل وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی حالت میں زندہ نہیں رہنے دینا، ان سے بدلہ لینا. تو ہمارے مقاتل میں موجود ہے، مخالفین کے مقاتل میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بار بار کہ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو. روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا کہ کیا میں کلمہ کا منکر ہوں، شہادتین کا منکر ہوں؟ کیا میں نے دین میں اضافہ کیا ہے؟ کیا میں نے دین سے کسی چیز کو کم کیا ہے؟ کیا میں قرآن کا منکر ہوں؟ کیا میں کسی کا قتل کیا جو تم مجھ سے ادھر جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سوال جو کیا جاتا ہے نا، اس طرح کا سوال ایک ایسے شخص کا سوال نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود بغاوت کا علم بلند نہیں کیا نا. وہ ایک شخص جب اس نے خود تحریک چلا رہا ہے کہ میں معاویہ کو، بنی امیہ کی حکومت کو گرا دوں، تو اس طرح سوال کرنا ہی بیچا ہے. اور سامنے والے کا بھی یہ جواب آسان ہے کہ بھئی آپ نے بغاوت کی ہے نا، بھئی آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، حلال حرام نہیں کیا، لیکن خلیفہ وقت کے خلاف تم نے بغاوت کیا، ہم اس لیے آپ سے لڑنا ہمارے لیے ہمارا فریضہ ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ سوال کرنا خود واضح دلیل ہے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کیا، انہوں نے تحریک نہیں چلائی ہے. اور یہ سوال کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بے گناہ، ایک ایسا شخص جو پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے ایک کونے میں رہ کر، اس طرح اس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور پھر بنی امیہ کا جواب، بنی امیہ کے سرداروں نے، یزید کے لشکر کے جنرلوں نے ان کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ بالکل آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے نہ قرآن میں اضافہ کیا، نہ دین میں اضافہ کیا، نہ آپ کوئی قاتل ہیں کہ ہم کسی کے قتل کے جرم میں آپ کو پکڑ رہے ہیں. لیکن بغضا منا لابیک، ہم آپ کے والد کی دشمنی کے کیس میں، آپ کے والد صاحب، آپ کے والد ابو تراب امام علی علیہ السلام، ان کی دشمنی میں ہم آپ سے لڑنے آئے. تو یہ بنی امیہ کا واضح، اور اس طرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی اصل وجہ یہ. محمد عامر صاحب آپ ہیں یا چلے گئے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہے. جی سر. جی حسن بھائی آپ کے پاس ٹھیک ہے. حسن بھائی آپ کی جو گفتگو ہے وہ مجھ پر واضح ہے. میرا دوسرا کوشچن اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو ہماری تاریخ کے اندر ایک مظلومانہ اور ظلم کے ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ میدان کربلا کا آس پاس کوئی اتنی خاص آبادی نہیں تھی، وہاں پر کوئی اتنے خاص عوام لوگ نہیں تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا، اس کا عینی شاہد کون ہے کہ جس نے اس واقعے کو بیان کیا؟ اور یہ ہماری کتب میں آیا، روایات میں اس کو بیان کیا گیا اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی اصل بھائی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو صحیح سمجھنے کا کیا سورس ہے ہمارے پاس جہاں سے ہم یہ جان سکیں کہ اس کا واقعے کا عینی شاہد ہے کو؟ تو اس واقعے کے تو بہت سارے عینی شاہد تھے نا، کیونکہ عمر ابن مرجانہ نے، عبید اللہ ابن زیاد نے ہزاروں کے ہزار، دسیوں ہزار فوج بھیجے تھے. اس نے سب قبائل کو دھمکی دیا تھا کہ آپ کے جتنے جوان ہوں گے، جتنے پورے علاقے کے مختلف شہروں سے، کہ آپ کے لوگ جنگ کے لیے جائیں گے، وَإِلَّا آپ کی جو جان و مال ہے وہ ہمارا ہوگا. تو اور جو جائے گا اس کو پیسے دیں گے. بالخصوص قبائل کے جو لیڈر تھے، جو قبائل کے جو بزرگ تھے، جو جو افراد تھے، ان کے لیے وعدے وغیرہ دینا کہ آپ کو اتنے انعام ملے گا، درہم دینار ملے گا. تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اس نے بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے دیکھیں. اس کے علاوہ جو لوگ کربلا میں زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے، انہوں نے نقل کیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے نقل کیا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب بنی امیہ کی فوج کو جب مختار نے پکڑا تھا نا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتا تھا مختار، جو کیونکہ ان لوگوں کو تو زمانے میں تو سب کو پتا تھا نا کہ وہ تو ان کے لیے فریش تھا. ابھی پچھلے سال یہ واقعہ ہوا، اگلے سال مثلا 2 سال کے بعد قاتلین کو پکڑ رہا، ان کو تو پتا تھا. لیکن ان سے پھر پوچھتا بھی تھا اپنے دربار میں کہ بتا تو نے کیا کیا تھا. جو قاتلین تھے نا ان کو پکڑتا تھا، تو نے کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا. تو ان کو وہ پھر کہتا تھا، شمر نے بولا میں نے یہ کیا، سنان نے بولا میں نے یہ کیا، فلانے نے بولا میں نے یہ کیا. تو وہ اعتراف کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ پرانے زمانے سے یہ خود امام حسین علیہ السلام کے قتل کا واقعہ لکھنا لوگوں نے شروع کیا تھا اسی زمانے سے. امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے اسبغ ابن نباتہ. یہ اسبغ ابن نباتہ رحمہ اللہ، اس کا ایک مقتل تھا، اس نے مقتل لکھا تھا. شیعوں نے اس زمانے سے مقتل لکھنا شروع کیا تھا، اور مخالفین نے بھی لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ مقاتل اس زمانے سے، بہت پرانے زمانے سے لکھنے شروع ہوئے تھے کہ اس تفصیلات لکھے جائیں. تو یہ
ان میں سے بہت سارے ضائع ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے ہاتھ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یا مختلف جو مقاتل لکھنے والے ہیں ان کے مقتلوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ اوکے میرے بھائی؟ جی حسین محمد حسن بھائی، آپ کی بات مجھ پر واضح ہے، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر اور واضح کر دیجیے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی واقعہ کربلا پہ، اور وہ کب؟ سب سے پہلے اسبغ ابن نباتہ کی جو ہے مقتل ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں شیعہ ہیں اسبغ ابن نباتہ، اس کا مقتل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاتل لکھے گئے تھے اسی زمانے میں، جو اس زمانے کے دور تھے کے لوگ تھے نا، انہوں نے لکھے تھے، لیکن اسبغ ابن نباتہ تو اسی زمانے کا آدمی تھا، اس کے اور علاوہ بھی تھے۔ تو یہ پرانے جو کتابیں ہیں بہت سارے ان میں سے ضائع ہو گئے، لیکن نئے والے جو بعد میں آئے ایک دو نسل کے بعد، انہی کتابوں سے انہوں نے نقل کیا، انہی کتابوں سے مجموعہ اخذ کیا۔ جی ہاں، سب سے پہلا وہی اسبغ ہے۔ جی سر، محمد حسن میرا نام نہیں، میرا نام حسن ہے۔ محمد کاش میرا نام ہوتا، خوبصورت نام، لیکن میرا نام محمد نہیں، میں محمد کا خادم۔ ٹھیک ہے حسن بھائی، جی سر۔ میرا تیسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کا جو گردن تھی وہ سر سے جدا کر دی گئی، تو پھر ہمیں صحیح بخاری کے مطابق شاید ملتا ہے کہ ان کی ابن زیاد کے پاس ان کا سر لے کے جایا گیا، پھر انہوں نے چھڑی کے ساتھ اشارہ بھی کیا گیا ان کے ٹچ کی سر کو۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کا جو بقایا جسم تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا، یا عراق کے اندر کیا جو ان کا مقبرہ بنا ہے اس کی تعمیر کب کی گئی، اور ان کا سر جو تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا؟ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا آئے تھے نا، تو یہ علاقہ انہوں نے وہاں پہ بنی اسد قبیلہ کے لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے خرید لیا زمین، جو ہے انہوں نے خود خرید لیا ان سے، یہی ان کو پتا تھا کہ میں یہاں میری شہادت درونی۔ بس یہ آخر کا آخری سوال، بس میں خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت متعدد احادیث میں بتاتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا قبر کہاں ہوگا، میرا دفن کہاں ہوگا، وہ بتاتے تھے۔ ام سلمہ کو بھی بتایا، ام سلمہ نے کہا کہ آپ اس علاقے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں۔ ام سلمہ کہاں دکھاؤ؟ امام حسین علیہ السلام نے بسم اللہ کا اشارہ کیا، کربلا سامنے آ گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہا یہ میرا مسجد۔ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کربلا کی مٹی کہاں ہے، کربلا کی مٹی سے ان کی آشنائی تھی۔ تو جب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے وہ علاقہ خرید لیا تھا، اور پھر بنی اسد والوں سے شرط کیا تھا اب یہ میری ملکیت ہے، اب لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رہو، لیکن تم نے جب میری شہادت ہو تو تم نے میری تدفین اور میرے اصحاب کی تدفین میں تم نے شرکت کرنی ہے، مدد دینا۔ انہوں نے کہا تھا ہاں کہ ہم کر لیں گے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ قیامت تک جب میرے ظاہر ہوں گے، ظاہروں کی تم نے خدمت کر، میرے مہمانوں کی تم نے خدمت کر۔ بس جب شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام زندان میں تھے کوفے میں، تو اعجاز کے طور پر، معجزے کے طور پر زندان سے آئے تھے کربلا، والد صاحب کی انہوں نے تدفین کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور سر مبارک وہ اسارت کے بعد واپس لائے تھے، انہوں نے بدن سے ملحق فرمایا تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہے، نجف میں مدفون ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیارت بھی مروی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت نجف اشرف میں کرتے تھے، سلام اللہ علیہ مجمعین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ لعنت ہے اس امت پر، لعنت ہے اس امت پر، اللہ کی لعنت۔ یہود و نصارا نے یہ نہیں کیا بھائی، یہودیوں نے نہیں کیا، نصارا نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں، مشرکین نے، وہی جو پرانے مشرک تھے نا زبردستی، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا مولا کے تلوار کے ڈر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا۔ اچھا، ہماری بہن ہے